بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز و مکرم حضرات سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ درس میں ہم نے الذین یؤمنون بالغیب کے متعلق سنا. آج کے درس میں ہم اس کے اگلے جز ویقیمون الصلاۃ کے متعلق پڑھیں گے. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متقین کی پہلی صفت بیان فرمائی ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب. دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقامت صلاۃ. یہ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور پھر ان پر دوام اور التزام، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہے. اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں، بلکہ فرائض و واجبات اور نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ وہ لوگ متقی وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی بھی قواعد شرعیہ کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں. اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ رعایت حقوق کے ساتھ نماز وقت پر ادا کرتے ہیں. معزز سامعین اکرام، صلاۃ کے لفظی معنی الصلاح، اس کے لفظی معنی آتے ہیں دعا. اس طرح شریعت میں صلاۃ یعنی نماز ایک مخصوص حیت کی معروف عبادت کا نام ہے، اور یہ نام بھی اسی سے پڑا کہ دعا ہی اس عبادت کا جزو اعظم ہے. الصلاۃ التی ہی العبادۃ المخصوصہ اصلها الدعاء. محققین نے کہا ہے کہ نماز تو اکثر دعا ہے. دعا زبان سے بھی، اعضاء ظاہری سے بھی، یعنی دعائے قولی، دعائے قلبی، دعائے فعلی، یہ تمام چیزوں کے مجموعے کا نام نماز ہے. اور اقامت صلاۃ اور محض ادائے صلاۃ میں فرق ہے. اقامت صلاۃ کی تعبیر مداومت یعنی ہمیشگی سے ہے کہ نماز ہمیشہ قائم کرنا چاہیے، تعدیل ارکان سے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جائے. اور سب سے زیادہ جامع تشریح یقیمون الصلاۃ کی صاحب جلالین نے اپنے دو مختصر لفظوں میں کر دی، ایتون بہا بحقوقہا، کہ نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کریں. خدا کے آگے جھکنے، سرعبودیت ختم کرنے، اس سے گہرا ربط و تعلق پیدا کرنے اور خود افراد امت میں باہم نظم پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے. بدنی عبادتوں میں یہی فریضہ سب سے اعلیٰ اور ایمان و توحید کا سب سے بڑا عملی مظہر ہے. فرد کے لیے نماز با جماعت کے جو اخلاقی، طبعی، مادی فائدے ہیں، نیز ملت کے لیے جو معاشرتی، اجتماعی مصلحتیں ہیں، ان کی جھلک کہیں دور سے دیکھ کر یہود، مسیحی اور منکرین تک اس کے دلدادہ ہو گئے. متقین کی پہلی علامت یہ ارشاد ہوئی کہ وہ عقیدہ غیب کے قائل ہیں، اور دوسری علامت یہ بیان ہو رہی ہے کہ عملی زندگی میں وہ نماز کے پابند ہیں. معزز سامعین کرام، تقوی کی پہلی علامت ایمان بالغیب ہے، جس کا ذکر تفصیل سے گزشتہ درس میں ہو گیا. تقوی کی دوسری علامت اور قرآن کریم سے فیضیاب ہونے کی دوسری شرط اقامت صلاۃ یعنی تمام آداب و حقوق کی رعایت کے ساتھ نمازوں کا ادا کرنا ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا پورا وجود خدا کے سامنے بچ جاتا ہے. نگاہ کا دائرہ، زبان کے بول، اعضاء کی نقل و حرکت، غرض کے ہر عضو حکم خداوندی اور سنت نبوی کا پابند ہے. پس گویا نماز ان تمام اعمال صالحہ کا عنوان ہے جن کو جسم کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے. روزہ ہو، حج ہو، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہو، جہاد ہو، دل و نگاہ اور جسم کے ایک ایک عضو کی گناہ سے حفاظت ہو. اقامت صلاۃ گویا بدن سے انجام دیے جانے والے ان تمام نیک اعمال کو شامل ہے. نماز قائم کرنے کا مفہوم. معزز سامعین کرام، اقامت صلاح اور نماز قائم کرنے کے مفہوم میں بہت ساری چیزیں شامل ہے. آپ سنیے. سب سے پہلے تو نماز قائم کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ نماز صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے، کسی اور کو اس میں شریک نہ کیا جائے. اس میں دکھاوے کی آلائش تک شامل نہ ہو، ریاکاری کی پرچھائی نہ پڑنے پائے. نماز چونکہ اللہ کے لیے ہے، اس لیے اسی کے گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے
اور دل کا رخ صرف اللہ کی طرف رہے. کوشش یہ کی جائے کہ نماز میں مکمل یکسوئی حاصل ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کی طرف اپنا رخ کرو ہر نماز کے وقت، اور اسی کو پکارو، اسی کی لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. نماز قائم کرنے کا دوسرا مفہوم، نماز اس طرح پڑھی جائے جس سے محسوس ہو کہ واقعی اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے. یعنی آدمی نماز کا رکن ادا کرتے ہوئے خشوع و خضوع میں ڈوبا ہوا ہو، آدمی پر اللہ کی خشیت بھی طاری ہو اور اس کی محبت سے دل لبریز بھی ہو. انسان کا دل اس نماز سے یعنی نماز کی محبت سے دل لبریز بھی ہو، اور یہی وہ نماز ہے جو مسلمانوں کی کامیابی کی ضمانت ہے. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان مومنوں نے فلاح یعنی کامیابی پائی جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں. تیسرا مفہوم، نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا، نہ پہلے نہ مؤخر، کیونکہ نہ وقت سے پہلے نماز ہوتی ہے نہ وقت کے بعد. قرآن کریم میں ارشاد ہے ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی سے فرض کی گئی. چوتھا مفہوم، نماز کا اس طرح ادا کرنا جس میں فرائض و واجبات، سنن و آداب تک کا لحاظ رکھا جائے. اگر فرض واجب کی پابندی نہ کی گئی تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر سنت سے لاپرواہی کی گئی تو نماز مکروہ ہو جائے گی، اور اگر آداب کا خیال نہ رکھا گیا تو نماز بے برکت ہو جائے گی. اسی لیے حقیقی نماز وہی ہے جو ان تمام پابندیوں کے ساتھ ادا کی جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، نہ قیام درست ہے، نہ قعود، نہ رکوع میں سلامتی ہے، نہ سجدے میں، بس جلدی جلدی نماز نمٹانے کی کوشش کر رہا ہے، جس طرح عموماً ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا نماز دوبارہ پڑھو، تم نے جو کچھ نماز کے طور پر کیا یہ نماز ہے ہی نہیں، کیونکہ نماز میں تو تعدیل ارکان ضروری ہے. اطمینان کے ساتھ صحیح قیام ہونا چاہیے، صحیح رکوع، اطمینان کے ساتھ ساری چیزیں ادا ہوں. پانچواں مفہوم، 5 نمازیں فرض ہیں، کوئی پڑھنا اور کوئی چھوڑ دینا اسے نماز قائم کرنا نہیں کہتے. یہ تو اپنے نفس کی نماز ہوئی کہ جب جی چاہا پڑھ لی اور جب جی چاہا چھوڑ دی. اسی لیے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نماز کی محافظت کرو یعنی پابندی کرو. اور نمازیوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہم علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نمازیں برابر قائم رکھتے ہیں. ایک مفہوم نماز کا یہ بھی ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ، جماعت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں. قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے حد تاکید فرمائی ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کی پابندی کرو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اذان سننے کے بعد گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جماعت میں شریک نہیں ہوتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ نماز پڑھائے اور خود ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اللہ اکبر! اگر مجھے بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کا خیال نہ ہوتا تو میں ایسا ضرور کرتا. جماعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی شیراز بندی، جس کا اہم ذریعہ جماعت کے اندر نمازیوں کی صفوں کا سیدھا رکھنا، یہ بھی اقامت صلاۃ میں شامل ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کا برابر کرنا بھی اقامت صلاۃ کا ایک جز ہے. فوائد درس. معزز سامعین اکرام، آج کے درس میں ہم نے سنا اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کی نہیں بلکہ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے. نماز یہ صلاح کے لغوی معنی دعا کے ہیں، اور چونکہ پوری نماز ہی ایک طرح کی دعا ہے. بدن عبادتوں میں یہی فریضہ یعنی نماز سب سے اعلیٰ اور ایمان و توحید کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ ہے، عملی مظہر ہے. متقین کی پہلی علامت یہ ارشاد ہوئی کہ وہ عقیدہ غیب کے قائل ہیں. دوسری علامت یہ بیان ہو رہی ہے کہ عملی زندگی میں نماز کے پابند ہیں. نماز قائم کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ نماز صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ادا کی جائے. اسی طرح جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس سے محسوس ہو کہ واقعی اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے. نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرے، نہ پہلے ادا کرے نہ تاخیر کے ساتھ. نماز کے اس طرح ادا کرنا جس میں فرائض و واجبات، سنن اور آداب کا لحاظ ہو، ایسی نماز ادا کی جائے. نماز با جماعت کا اہتمام کرے اور 5 فرض نمازیں ادا کرے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں اقامت الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، جو متقیوں کی صفت ہے، اللہ ہمارے اندر بھی منتقل فرمائے اور ہمیں اقامت الصلاۃ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.